بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج جو میرے پاس ایک مقدمہ آیا تھا وہ ایک خاتون کی طرف سے خلا کی درخواست تھی۔ اس طرح کے مقدمات اکثر میرے پاس آتے رہتے ہیں، لیکن اس مقدمے میں خاتون نے اپنے شوہر پر سنگین نوعیت کے الزامات لگائے تھے۔ خلا کے مقدمے میں عموماً اس طرح کے الزامات کہ شوہر نکھٹو ہے، جواری ہے، نشہ کرتا ہے، لیکن اس خلا کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اس کا شوہر غیر فطری طریقے اختیار کر کے اس کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے، غیر عورتوں کو گھر میں لا کر عیاشی کرتا ہے، اس پر تشدد کر کے بدکاری کے کام پر مجبور کرتا ہے۔ اپنے شوہر سے سخت نفرت ہو گئی ہے، میں اس کا منہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اس طرح کے الزامات پر عدالت سے جلد ہی خلا کی درخواست منظور کر لی جاتی ہے۔ مجھے اس مقدمے میں شوہر کی جانب سے پیروی کرنا تھی۔ میرے لیے بڑا چیلنج والا مقدمہ تھا اور بڑا محنت طلب بھی۔ خاتون زینت کے شوہر سرفراز سے جب میں نے ان الزامات میں وضاحت طلب کرنا چاہی تو وہ رو پڑا۔ وکیل صاحب، یہ سب الزامات بے بنیاد ہیں۔ ہماری زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی تھی، لیکن جب سے نیاز احمد باہر سے دولت کما کر لایا ہے، میرے لالچی سسر کی نیت اس کے مال پر لگی ہوئی ہے اور وہ مجھ سے ہر قیمت پر زینت کو طلاق دلا کر نیاز احمد سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تمہاری ان دنوں مالی پوزیشن کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ سے کیا چھپانا وکیل صاحب، میرا بہت اچھا کاروبار تھا، لیکن 2 سال کے اندر اندر کاروبار پر دھیان نہ دینے پر میں لاکھوں کا مقروض ہو گیا ہوں اور گھر چلانے کے لیے ایک دکان پر نوکری کرنا پڑ رہی ہے۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر اس کے والد اور والدہ نے زینت کو مجھ سے باقی کر دیا ہے اور میری سے ملاقات بھی نہیں ہونے دیتے۔ انہیں خطرہ ہے کہ اگر میری سے ملاقات ہو گئی تو میں اسے گھر چلنے کے لیے قائل کر لوں گا۔ تمہارے بچے بھی ہیں؟ ہاں، 2 لڑکیاں ہیں، لیکن وہ میری والدہ کے پاس ہی رہتی ہیں۔ زینت نے انہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہا تھا، لیکن وہ تیار نہ ہوئی۔ لگتا ہے انہیں اپنی دادی جان سے بہت پیار ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری والدہ بھی ان بچوں کا بڑا خیال رکھتی ہیں۔ تم زینت کو طلاق دینا چاہتے ہو یا ساتھ رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے آپ کی خدمات حاصل کی ہیں۔ نیاز احمد کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ اول درجے کا عیاش ہے، ساری زندگی اس نے ڈھنگ سے کام نہیں کیا۔ ہم سے پہلے نیاز احمد کے گھر والوں نے ہی زینت کا رشتہ مانگا تھا، لیکن اس کی شہرت اتنی خراب تھی کہ برادری میں کوئی بھی اس کو رشتہ دینے پر تیار نہ تھا۔ میرے سسرال والوں نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا اور انہیں بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس بات کا نیاز احمد کو بہت دکھ ہوا اور شرمندگی کے مارے برادری کے لوگوں سے ملنے کترانے لگا۔ ایک دن ہم نے سنا کہ وہ دبئی چلا گیا ہے۔ اس دوران ہم نے زینت کے گھر رشتہ بھیجا۔ اس وقت میرا کاروبار اچھا چل رہا تھا، اسی لیے فوراً حامی ہو گئی۔ اب 10 سال بعد لوٹا ہے تو اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے دولت کی جھنکار سسر کو دکھا کر زینت سے شادی کے لیے مجبور کر دیا ہے، تاکہ برادری میں میرے سسر کو نیچا دکھا کر زینت کو طلاق دے کر بدنام کر سکے۔ وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کو تمہارا گھر کیوں جا رہا ہے؟ میں نے کہا۔ انتقام کی آگ میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کے انتقام کی آگ بجھانے سے کتنے افراد متاثر ہوں گے۔ میرے کاروباری نقصان سے اس کے انتقام کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اس مقدمے نے مجھے ماضی میں لوٹا دیا تھا۔ ایک یہ زینت خاتون ہے جو اپنے والدین کو کہنے میں آ کر اپنے شوہر پر ایسے الزامات عائد کر رہی ہے جو اس نے کیے ہی نہیں ہیں۔ ایک میری بیوی تھی جس نے مجھ سے شادی کرنے کی خاطر اپنے خاندان سے ٹکر لے لی تھی اور شادی کر کے ہی مانی تھی۔ میں نے وکالت کے شعبے میں بہت کمایا تھا۔ گھر والوں کی بڑی خواہش تھی کہ میں جلد سے جلد شادی کر لوں، لیکن مجھے وکالت کے پیشے کا ایسا شوق ہوا تھا کہ میں ہوتا تھا اور قانون کی کتابیں ہوتی تھیں۔ اپنے بارے میں اتنی فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ کچھ سوچوں۔ میرے ساتھ کے لڑکوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ ابا جان اور امی جان کو میرے چہرے پر صحرا سجانے اور میرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی بڑی آرزو تھی۔ انسان کے پاس جب بے تحاشا دولت آنے لگتی ہے، اس کے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ میرا روزانہ مختلف قسم کے جرائم پیشہ افراد سے واسطہ پڑتا۔ ان جرائم پیشہ افراد میں خواتین بھی شامل تھیں۔ پیشہ ور خواتین کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بہتا ہوا پانی،
جو بے اختیار لوگوں کو نہانے پر اکساتا ہے۔ میں بھی اس بہتے ہوئے پانی میں بہہ گیا۔ ہوش آنے پر مجھے پتا چلا کہ میں ایک لا علاج مرض ایڈز میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ یہ ایسا مرض تھا کہ میں اس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، نقصان ہی تھا۔ لوگ مجھ سے ملنے کے بجائے دور ہو جاتے، اسی لیے خفیہ طریقے سے زندہ رہنے کو علاج کرا رہا تھا۔ اس دوران میرے پاس مہناز نامی لڑکی وکالت کی پریکٹس سیکھنے کو آنے لگی تھی۔ وہ بڑی ذہین اور ہوشیار لڑکی تھی، کام کو فوراً سمجھ لیتی تھی۔ استاد ہونے کے ناطے وہ میرا بڑا احترام کرتی تھی۔ کسی پرچے پر میرا نام لکھا ہوا اور وہ زمین پر گر جائے، یہ دیکھ کر مہناز بے چین ہو جاتی اور وہ فوراً اس پرچے کو اٹھا کر رکھتی، اور وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑی عقیدت سے اس پرچے کو اٹھا کر رکھتی۔ کبھی غلطی سے میرے کسی اسسٹنٹ سے ایسا پرچہ گر جاتا جس پر میرا نام لکھا ہو، وہ اسے لڑ پڑتی۔ دیکھتے نہیں اس پرچے پر کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھتے۔ اس پرچے پر سر قربان احمد ایڈوکیٹ لکھا ہے۔ پھر ہم کیا کریں؟ وہ اس کو غصہ دلانے کو کہتے۔ کاغذ کو اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دو۔ وہ غصے سے چیختی، تم رکھ دو، ہمیں ابھی فرصت نہیں ہے، جب فرصت ملے گی ہم اس پرچے کو اٹھا لیں گے۔ مہناز غصے میں بھری اپنی کرسی سے اٹھتی اور پرچے کو اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دیتی۔ میرے اسسٹنٹ اس سے اس طرح کرنے پر خوب محسوس ہوتے اور مہناز کی غیر موجودگی میں مزے لے لے کر مجھے پورا واقعہ سناتے کہ انہوں نے کس طرح جان بوجھ کر کاغذ زمین پر گرا کر غصہ دلایا۔ وہ بھی مہناز کی نفسیات سے واقف ہو چکے تھے۔ مجھے اس طرح کی باتیں سن کر حیرت بھی ہوتی اور خوشی بھی کہ وہ اپنے استاد کا اس طرح احترام کرتی ہے۔ ایک دن ایسی بات ہوئی کہ جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں گھر جانے سے قبل ایک نئے مقدمے کی فائل پڑھ رہا تھا۔ آفس میں اس وقت مہناز کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ چپڑاسی کو اس نے کسی کام سے بھیج دیا تھا۔ سر، مجھے آپ سے چند ذاتی سوال کرنا تھی، اگر آپ مائنڈ نہ کریں۔ مہناز نے بات کرنے کو تہمید باندھی۔ بولو، میں سن رہا ہوں، میں نے فائل پڑھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ سر، اب شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے میری طرف اشتیاق بھری نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے اپنی نظریں فائل سے اٹھا کر مہناز کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی نظریں نیچے کو جھکا لیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی شادی کو کوئی لڑکی تیار ہو جائے پھر شادی کر لیں گے۔ آپ سمجھنے کہ لڑکی تیار ہے، اب آپ بتائیں کیا ارادے ہیں؟ یہ بات تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ جس لڑکی کو مجھ سے شادی کرنی ہے وہ تیار ہے؟ اور وہ بے وقوف لڑکی ہے کون جو مجھ سے شادی کرے گی؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ سر، اگر میں کہوں کہ وہ لڑکی میں ہوں، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ مہناز، تم سنجیدہ ہو یا مذاق کے موڈ میں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کو مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی۔ ایک ایسی لڑکی نے مجھ سے شادی کی خواہش کی تھی جو مجھے بے حد پسند تھی، لیکن میں یہ حقیقت بھی جانتا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ سر، میں بالکل سنجیدہ ہوش و حواس میں یہ بات کر رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مہناز کے گالوں پر لالی سی آ گئی تھی۔ تم سنجیدہ ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے چہرے پر دکھ کی ایک لہر چھا گئی۔ مجھ میں ایسی کیا خامی یا کمی ہے جو یہ شادی نہیں ہو سکتی؟ کیا میں خوبصورت اور سلیقہ شعار نہیں ہوں؟ میرے انکار پر مہناز کا چہرہ اتر گیا تھا، آنکھیں بھر آئی تھی۔ شاید اس کو مجھ سے ہرگز ایسی امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح ٹھکرا دی جائے گی۔ اس کا خیال تھا میں فوراً سے شادی کو ہاں کر دوں گا۔ میرے انکار سے اسے بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھو مہناز، تم مجھ سے وجہ نہ پوچھو، میرا دل دکھی ہو جائے گا۔ میں نے خود کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ حقیقت میں انکار سے میرا دل ٹوٹ گیا تھا، اور میں قسمت کی ستم ظریفی کو دیکھ رہا تھا کہ قسمت نے مجھے ایسے دوراہے پر لا کھڑا کر دیا تھا کہ میں اس سے شادی کرنے کے دل میں خواہش رکھتے ہوئے بھی شادی نہیں کر سکتا۔ سر، آج آپ کو وجہ بتانی پڑے گی کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے۔ کوئی شادی کی بات کرے تو آپ آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ آخر آپ میں کون سی کمی ہے جو شادی نہیں کرتے؟ مہناز نے تقریباً پیٹتے ہوئے کہا۔ مہناز کی جگہ اور کوئی ہوتا تو میں اس طرح بدتمیزی کرنے پر تھپڑ رسید کر دیتا، لیکن اس وقت میرے سامنے جو شخصیت تھی، میرے دل میں اس کا بڑا احترام تھا۔
حقیقت یہ تھی کہ مہناز جب سے آئی تھی میں خود بھی اس کو چاہنے لگا تھا۔ اس کی غلطی بھی مجھے پیاری لگتی تھی۔ ہمت سے کام لو، ایسے جذباتی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم میری مجبوری سمجھو۔ میرا بس چلتا تو میں ضرور تم سے شادی کر لیتا، لیکن میں تم کو کس طرح سمجھاؤں؟ یہ کہتے ہوئے میرے جذبات بھی بے قابو ہو گئے اور آنکھیں بھر آئیں، حواس بھرا گئی۔ سر آپ مجھے حوصلہ رکھنے کی تلقین کر رہے ہیں اور خود مرد ہو کر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے۔ مہناز نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، مہناز میری زندگی کا یہ کڑوا سچ ہے جو میں کسی سے شیئر نہیں کر سکتا۔ میں ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوں جس کا علاج ناممکن ہے۔ سر دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں جس کا علاج ممکن نہ ہو۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہر مرض کا علاج ممکن ہو گیا ہے۔ یہ بات مجھے پتا ہے، لیکن میں جس مرض میں مبتلا ہوں فی الحال اس کا علاج ابھی دریافت نہیں ہوا۔ دواؤں سے زندگی کو مزید کچھ عرصے کے لیے سانسیں مل جاتی ہیں، لیکن مکمل علاج نہیں ہے۔ اگر تم میں حوصلہ ہے سننے کا تو میں بتا دوں کہ مجھے کیا مرض ہے۔ ہاں مجھ میں حوصلہ ہے، آپ بتائیں۔ مجھے ایڈز ہے، میں نے مہناز کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میرا خیال تھا کہ یہ بات سن کر مہناز کو حیرت کا جھٹکا لگے گا، لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن سر یہ مرض آپ کو کیسے لگا؟ اپنی کچھ کوتاہی اور بے پرواہی کے سبب یہ مرض لگ گیا ہے۔ یہ مجھے قدرت کی طرف سے سزا ملی ہے۔ سر اس مرض کی وجہ سے آپ مجھ سے شادی نہیں کر رہے، لیکن مجھے ہر صورت میں قبول ہیں۔ آپ ہاں کر دیں۔ مہناز تم جانتی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ مہناز ہی ہے نا؟ سر میں سب جانتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میں بہت سوچ سمجھ کر بات کر رہی ہوں۔ مہناز یہ مذاق کی بات نہیں، تمہاری زندگی کا مسئلہ ہے۔ مجھے میرے اعمال کی سزا مل چکی ہے، لیکن تم اپنی زندگی کو کیوں تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ سر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ احتیاطی تدابیر کے نتیجے میں تم کبھی ماں نہیں بن سکو گی، جو ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے۔ مجھے بچوں سے زیادہ آپ پسند ہیں۔ مجھے آپ کے ساتھ گزارے لمحات اولاد سے زیادہ قیمتی ہوں گے۔ مہناز نے کہا، یہ فلم یا ٹی وی کا ڈرامہ نہیں ہے، تمہاری زندگی کا معاملہ ہے۔ عملی زندگی میں ایسی باتوں کی حقیقت نہیں ہوتی۔ تم ایسا کرو، جذبات میں آنے کے بجائے گھر جاؤ اور اس معاملے پر کم از کم 3 ماہ غور و خوض کرو، پھر مجھ سے بات کرنا۔ ٹھیک ہے سر، جہاں میں نے اتنا انتظار کیا کچھ اور صحیح، لیکن یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، 3 ماہ بعد بھی میرا یہی جواب ہوگا۔ مہناز نے دو ٹوک فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ اس دن کے واقعے کو 1 ماہ یا 2 ماہ اور پھر 3 ماہ گزر گئے۔ اس درمیان پھر ہماری اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ میری بات مہناز کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ ایک دن مہناز نے اپنا فیصلہ سنا کر مجھے حیران کر دیا۔ وہ بھی اپنے فیصلے پر قائم تھی۔ اس کے والدین اس رشتے کے سخت مخالف تھے، لیکن انہیں اس نے جیسے تیسے منا لیا تھا۔ میں نے آخری بار بھی مہناز کو بہت سمجھایا کہ اپنا فیصلہ بدل دے اور اپنی اچھی زندگی گزارے۔ وہ کسی طور پر تیار نہ تھی۔ مجبوراً مجھے شادی کرنی پڑ گئی۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر لاجواب کر دیا تھا کہ میں سمجھ لوں گی کہ بانجھ ہوں اور تمام عمر ماں نہیں بن سکتی۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ میں مہناز کو اور مہناز مجھے پا کر دونوں بہت خوش تھے۔ اس نے مجھے حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانی دی تھی۔ جس کی جگہ کوئی اور ہوتی وہ ہرگز بھی اس شادی پر تیار نہ ہوتی۔ احتیاطی تدابیر سے مہناز کو ایڈز نہیں ہو سکا تھا۔ ایک دن کار میں وہ مجھے لینے کے لیے کورٹ آ رہی تھی کہ اس کا ٹرک سے زبردست ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ اس کی موت کا مجھے بڑا صدمہ ہوا تھا۔ اس کی موت پر ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا تھا۔ جیتے جی کون خودکشی، حرام موت کو ترجیح دیتا تھا۔ اس فیصلے سے مجھے کس قدر تسکین محسوس ہوئی تھی۔ اپنی بقیہ زندگی میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وکالت میں دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا، تاکہ میری زندگی جو بچی ہے وہ کسی کے کام آ جائے۔ سرفراز کا مقدمہ میرے ایک دوست ملک اسماعیل راٹھور کی معرفت آیا تھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ وکیل کی فیس ادا کر سکے۔
میں اس کا مقدمہ بلا معاوضہ لڑ رہا تھا۔ ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی تھی اور اس کا حل بھی آ گیا تھا۔ میں نے ان میں صلح کرانے کا پوری طرح سے سوچ لیا تھا۔ اس دن مقدمے کی سماعت تھی۔ مخالف پارٹی کے وکیل کی ہائی کورٹ میں مقدمے کی سماعت تھی، اسی لیے وہ سماعت پر حاضر نہیں ہو سکا۔ جج نے مقدمے کی نئی تاریخ 15 دن بعد کی رکھی تھی۔ میں بات کرنے کے بہانے زینت اور اس کے والد منور علی کو اپنے آفس میں لے آیا۔ میں نے زینت کے والد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ زینت کو طلاق کیوں دلانا چاہتے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں سرفراز بہت چالاک انسان ہے۔ اس نے شادی کے وقت خود کو بڑا کاروباری ظاہر کیا تھا، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ تو کتنے لوگوں کا مقروض ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا شکایت ہے آپ کو؟ میں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، شکایت یہی ہے کہ وہ خرچے کی تنگی کرتا ہے۔ شروع میں اس نے بڑا خیال رکھا تھا، لیکن اب اس نے میری بیٹی کا جینا حرام کر دیا ہے۔ چھٹانک بھر تیل بھی گھر میں لا کر نہیں دیتا ہے۔ آپ نے اپنی عمر گزاری ہے، اچھا برا وقت سب پر آتا ہے، آپ پر بھی آیا ہوگا، لیکن کیا کبھی برے وقت میں تمہاری بیوی کے والد نے اپنی بیٹی کو طلاق دینے پر تمہیں مجبور کیا؟ میری پوزیشن شادی کے وقت خستہ تھی۔ شادی کے بعد ہمارے حالات بہتر ہوتے چلے گئے تھے۔ آپ کے برے دن اچھے دنوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں، پھر تمہارے داماد کے دن کیوں اچھے نہیں آ سکتے؟ آ سکتے ہیں؟ میں نے کب کہا کہ اچھے دن نہیں آ سکتے؟ میں زینت کے بھلے کو یہ کر رہا ہوں۔ اگر نیاز احمد کا رشتہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس طرح آپ کی بیٹی کا گلشن اجڑ جائے گا۔ ضروری نہیں کہ نیاز احمد سدھر گیا ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہلے سے زیادہ خراب ہو کر آیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پرانی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے آپ کی بیٹی کا گھر اجاڑنا چاہ رہا ہو۔ وہ ایسا کیوں کرے گا؟ سوچیں، اس کی جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ انتقام بہت خطرناک حد تک انسان کو گرا دیتا ہے۔ آپ کی بات ہو سکتا ہے درست ہو، لیکن زینت کے اچھے مستقبل کی خاطر یہ رسک لینا پڑے گا۔ آپ ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ اسے وقت سے پہلے آزمائیں؟ جو بات طلاق کے بعد کرنی ہے وہ بھی کر لیں۔ اس سے یہی ظاہر کریں کہ تم نے اپنی بیٹی کو طلاق دلوا دی ہے۔ کوئی ڈیمانڈ ہو وہ بھی اس سے طے کر لیں۔ میں نے کہا، ہاں آپ درست کہتے ہیں، یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ دوسری سماعت پر جب منور علی آیا، بڑا بجھا بجھا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے جب اس سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، وکیل صاحب آپ کا اندازہ درست تھا۔ اس نے مجھے برادری اور خاندان میں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے جب اسے بتایا کہ سرفراز نے غصے میں آ کر بھری عدالت میں زینت کو طلاق دے دی تو وہ خوشی سے کہکہے لگانے لگا۔ میں نے کہکہے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، میں نے جو چاہا تھا وہ پا لیا، اپنی بے عزتی کا انتقام لے لیا ہے۔ مسٹر بڈھے، تم نے بڑے غصے میں میرے گھر والوں کو ذلیل کر کے گھر سے رخصت کیا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری بیٹی سے شادی کروں گا؟ تم ہوش و حواس میں ہو؟ 2 بچوں کی ماں سے شادی کر کے مجھے کیا ملے گا؟ مجھے برادری میں بے تحاشا کنواری لڑکیوں کے رشتے مل رہے ہیں۔ جس لڑکی پر ہاتھ رکھوں گا وہ میری ہو جائے گی۔ میرے انتقام کا اصل مزہ اب آئے گا۔ تمہاری بیٹی کو کورٹ پہنچا کر بدنام کر ہی دیا تھا، اب برادری کے لوگ تم پر انگلیاں اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ لالجی بڈھے نے اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر لالچ میں آ کر اجاڑ دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور میرا ضمیر اندر سے مجھے کچوکے لگانے لگا تھا کہ دیکھو تو اپنی بیٹی کا اشیانہ خود اپنے ہاتھوں سے اجاڑنے پر تلا ہوا تھا۔ تیری بیٹی کو حقیقت میں طلاق ہو جاتی تو کتنی بدنامی ہوتی برادری میں۔ وکیل صاحب میری ہمت نہیں ہوتی ہے سرفراز سے بات کرتے ہوئے۔ آپ ہی کوئی ایسا وسیلہ نکالیں کہ زینت کو اس کا شوہر لے جائے۔ ٹھیک ہے، سرفراز آ جائے، آپ اس سے کچھ نہ بولنا، جو بھی بولنا ہوگا میں ہی سے بات کر لوں گا۔ سرفراز جب عدالت پہنچا تو میں اس کو ایک طرف لے گیا۔ سرفراز، کیا تم چاہتے ہو تمہارا گھر بس جائے؟ میں کب نہیں چاہوں گا کہ میرا گھر بس جائے، گھر بسانے کی خاطر ہی آپ کے پاس آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں پھر جیسا تمہیں کہوں وہ کرنا۔ میں جب تمہیں کہوں کہ سرفراز تم زینت کو گھر لے جاؤ، تم زینت کو چلنے کا اشارہ کرنا، وہ تمہارے ساتھ چلتے گی۔ لیکن دیکھو، گھر جا کر اسے کچھ مت کہنا۔ اگر تم اپنا گھر آباد کرنا چاہتے ہو تو گلے شکوے پھر کبھی کر لینا، 1 ہفتے تک اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔
اس کے والد نے اگر اعتراض کیا تو پھر میں کیا کروں؟ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں وہی کروں گا جیسا آپ کہیں گے۔ سرفراز نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ سرفراز کو جیسے ہی میں نے زینت کو لے جانے کا کہا، زینت اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ منور علی نے اس موقع پر گردن نیچے جھکا لی تھی۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے پر ایک روز اچانک سر راہ میری ملاقات سرفراز سے ہوئی۔ وہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے کہا، وکیل صاحب، میرا ڈوبا ہوا پیسہ ملنے اور کچھ کاروباری دوستوں کے تعاون سے میرا کاروبار پھر سے چل پڑا ہے۔ زینت بھی اب خوش ہے۔ وہ نیاز احمد فراڈیا کا سنا ہے کہ اس نے دبئی میں کوئی فراڈ کیا تھا اور اس کو وہاں سزا ہو گئی تھی۔ یہاں وہ اپنی قید کاٹ کر پاکستان لوٹا تھا، لیکن اس نے یہ ظاہر کیا تھا کہ اس نے باہر بہت کمایا ہے۔ اس نے برادری کے ایک نوجوان کو باہر ملک بھیجنے کے نام پر رقم لے کر اپنے خرچے میں استعمال کر لی تھی۔ نوجوانوں کے ساتھ دھوکہ کرنے پر گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے۔ اس کا مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ اس نے میرا گھر اجاڑ کر میرے سسر کو بدنام کرنا چاہا تھا، لیکن آپ کی مہربانی سے وہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہو سکا اور خود ہی بدنام ہو گیا اور اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ سرفراز علی نے بتایا کہ مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ میری کوشش سے ایک اور آشیانہ اجڑنے سے بچ گیا تھا۔